السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے اور اپنوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے وہ ایک گماسا کی ایپیسوڈ نمبر 13 لے کے حاضر ہوئی ہوں، جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیا کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام مکمل اور سلسلہ وار ناولز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ لندن کی یہ رات شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اداس بھی تھی۔ نہ جانے کیوں آج وہ ستمگر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ کانوں میں باز گشت کرتی ٹائیگر کی شوق صدائیں مسلسل اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ کانوں میں باز گشت کرتی رپورٹر کی شوق صدائیں مسلسل اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ وہ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی، مگر شاید آسین کی دیوی اس پر مہربان ہونے کو تیار نہیں تھی۔ کمرے میں پھیلی چاند کی مدھم روشنی میں زیان کے عکس کو دیکھتی وہ شدید رنجیدہ تھی۔ مسز ابراہیم آج شدید برف باری کے باعث دوسرے شہر اپنی دوست کے یہاں ہی ٹھہر گئی تھی۔ وہ اور زیان اس وقت اس گھر میں بالکل تنہا تھے۔ آج اس کی بات شاہ زین کی چھوٹی بہن سے بھی ہوئی تھی، جو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں یہ خسارے اسی کے نصیب کا حصہ بن گئے تھے۔ آج اتنے سالوں میں اسے اپنی ذات کا ایک خالی پن شدت سے محسوس ہوا تھا۔ کتنے ہی آنسو آنکھوں سے بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ کچھ دنوں سے اپنے ارد گرد غیر معمولی پن محسوس کرتی وہ ایک انجانے سے خوف کی بھی لپیٹ میں تھی۔ اگر آج اس کا ہمسفر شاہ زین بھی زندہ ہوتا تو وہ کبھی خود کو اتنا غیر محفوظ نہ محسوس کرتی۔ دل کیا چیخ چیخ کر سب کو اپنا غم سنائے۔ دل میں گہری خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ اس شخص کے بعد وہ کسی کو اس دل میں جگہ دے ہی نہیں سکی تھی۔ جب گھبراہٹ حد سے سوا ہوئی تو وہ روم سے نکلتی سٹنگ ایریا میں چلی آئی تھی، جو نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اقصیٰ کو گمان سا گزرا جیسے وہاں کوئی تھا۔ اس کا سانس خشک ہو گیا۔ اقصیٰ ہمت کرتی قدم اٹھاتی کچن کے نزدیک گئی۔ شک کے تحت آہستہ روی سے قدم اٹھاتی، چکنے انداز میں ارد گرد میں نظر دوڑاتی، لاؤن سے گزرتی اس جانب آئی۔ کون ہے وہاں؟ رات کی گہری سیاہ تاریکی میں کچن میں کسی ہولے کا گمان سا گزرا تھا۔ کون ہے؟ کچن کی لائٹ آن کی تو اقصیٰ کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ وہ متعجب سی منہ پر ہاتھ رکھے ہونکوں کی مانند قدم اٹھاتی کچن کاؤنٹر کے نزدیک آئی، جہاں چاکلیٹ کیک کا ڈبہ کھلا ہوا رکھا تھا۔
اقصیٰ نے آگے بڑھ کر حیرت سے کیک پر لکھی عبارت پڑھی تھی، جس پر ہیپی برتھ ڈے رپورٹر لکھا ہوا تھا۔ اقصیٰ نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے اٹھا کر ارد گرد میں نظر دوڑائی تھی۔ لندن کی تاریک رات میں مسلسل برف باری ہو رہی تھی، جبکہ اقصیٰ کی پیشانی خوف سے نم پڑ گئی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں بھی اسے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ سامنے آؤ! اقصیٰ کے جسم پر لرزہ سا طاری ہوا تھا۔ سامنے رکھے کیک سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ جبھی کچن کی لائٹس بھی آف ہو گئی تھیں۔ اقصیٰ ایک چیخ کے ساتھ پیچھے پلٹی تھی۔ جو نظر آ رہا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا، مگر پھر بھی اقصیٰ نے وحشت زدہ نگاہوں سے رخ موڑنا چاہا، مگر جبھی اسے اپنی پشت پر کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، اقصیٰ کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اقصیٰ جمشید کو اپنی بینائی اور عقل پر شبہ سا گزرا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے رپورٹر! کان میں ابھرتی آواز پر اقصیٰ اس بار اپنی سماعت پر بھی یقین نہیں کر سکی تھی، اور صدمے سے چور لہرا کر زمین بوس ہونے کو تھی، مگر پہلے ہی وہ شخص مسکراتی نگاہوں سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ اف، مائی ڈرپوک خونخوار جرنلسٹ! وہ زیر لب مسکراتا ہوا اقصیٰ کو بستر پر ڈال کر جس طرح فارس کی مدد سے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا، ویسے ہی نکل بھی گیا تھا۔ ہانیہ مائی ڈیئر، کیا آج بھی جاب پر نہیں جانا؟ جینی تیزی سے جاب پر نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہانیہ کو بستر پر کسل مندی سے گھسا دیکھ سوالیہ بولی۔ نہیں، میری ذرا طبیعت نہیں ٹھیک ہے، وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ اوہو ہنی، خیال رکھا کرو اپنا۔ اچھا، میں جاب کے لیے نکل رہی ہوں، تم ٹائم سے پراپر میڈیسن لے لینا۔ وہ ہولے سے اس کا گال تھپکتی ٹائنی ہاؤس سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ وہ آرام سے بیٹھ کر آگے کا لائحہ عمل ترتیب دے سکتی تھی۔ جب بھی وہ بستر ایک طرف کو پھینکتی، اپنے واحد موبائل فون کو نکالتی، آج شام میں موصول ہونے والی کال بیک کر رہی تھی۔ دوسری جانب بیل جا رہی تھی، مگر کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اوسلو کے ساحل سے دور بیسٹوے نامی جزیرے پر اپنی سزا کاٹتے قیدی آج میوزک نائٹ انجوائے کر رہے تھے۔ وہ بہت اچھا گٹار بجاتا تھا۔ وہ دھیرے سے گٹار کے تاروں کو چھیڑتا ہلکے سروں میں گنگنا بھی رہا تھا۔ وہاں ایک ماحول سا بن گیا تھا، جس سے وہ سب بھی کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جبکہ ناروے کے شہری علاقے میں موجود جویریہ بمشکل رومان کو راضی کرتی کھانا کھلا رہی تھی۔ جبھی ڈور بیل کی آواز پر وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کر گیٹ تک گئی۔ میجک آئی سے دیکھنے پر 2 شناسا چہرے تھے۔ وہ خوف کے مارے یوں ہی دروازے سے پشت لگاتی خاموش ہو گئی۔ مسلسل ڈور بیل کی آواز پر رومان بھی باہر ہی چلا آیا تھا، مگر ماں کو ڈرا سہما دیکھ وہ بھی خوفزدہ ہو گیا، جو لبوں پر ہاتھ جمائے بے آواز رو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! اب ڈور بیل کی آواز بند ہو گئی تھی۔ میجک آئی ہول سے دیکھنے پر اب دوسری جانب کوئی بھی زیرو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ رومان خوف سے اس کے سینے سے سر لگاتا پورے وجود سے لرز رہا تھا۔ وہ کافی شاپ پر پہنچا
مگر یہاں پہنچ کر خبر ہوئی کہ وہ آج چھٹی پر تھی۔ وہ منہ بسورتا کافی شاپ سے باہر نکل آیا تھا۔ اف، کوئی لڑکی مجھ سے بیرسٹر شمون سے شادی کے لیے اتنے پاپڑ بھی بلوا سکتی ہے، یہ تو مجھ ناچیز نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خود ساختہ سوچ کے تحت محظوظ ہوتا ہولے سے مسکرایا۔ اس کی شخصیت کا سحر تھا کہ لنڈن اسٹریٹ پر چلتی کتنی ہی لڑکیوں نے حسرت زدہ نظروں سے اس ہینڈسم کو دیکھا تھا۔ مس ہانیہ، ٹائنی ہاؤس کے مالک مس ہانیہ، کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ وہ سیدھا اس کے ٹائنی ہاؤس پہنچتا، باہر کھڑا ہو کر شرارت سے آواز لگاتا، مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ جو کچن میں کھڑی اپنے لیے پاستا تیار کر رہی تھی، باہر سے آتی اس جھکی انسان کی آواز پر سٹپٹا گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چھوٹا سائز دروازہ کھولتی باہر آ کر حیرت زدہ سی بولے، جو شدید برف باری میں کسی مجسمے کی طرح ایک طرف جم کر کھڑا اب بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ مس ہانیہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہیں، یا پھر میں اپنے لیے کوئی انتہائی فیصلہ لے لوں؟ ہانیہ نے اس جگہ شخص کو عجیب نظروں سے گھورا تھا، جو آج عجیب سا بہیو کر رہا تھا۔ مسٹر، ہوا کیا ہے آپ کو؟ ہانیہ نے نزدیک آ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ہانیہ جی۔ وہ نظریں جھکائے کسی تابع دار بچے کی مانند کھڑا اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آخر آپ کو ہوا کیا ہے مسٹر؟ اس طرح کا عجیب بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کا انداز، اس کے لہجے کی سنگینی سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ نہیں ہوا مس ہانیہ، بس میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا میرا؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتا بڑی تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ نے تمسخر اڑاتی نظروں سے گھورا تھا۔ اوہ، تو یہ آپ کا لڑکی امپریس کرنے کا نیا طریقہ ہے، رائٹ؟ سینے پر بازو لپیٹتی وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی ہیں مس ہانیہ بختیار۔ اپنا مکمل نام کال ہونے پر وہ چونک گئی تھی۔ کیا ہوا؟ حیران ہو رہی ہیں کہ میں آپ کا پورا نام کیسے جانتا ہوں؟ اب براہ راست اپنی ڈارک ہیزر رنگ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتا وہ سوالیہ انداز میں بولا تھا۔ وہ متعجب ہوئی۔ مس ہانیہ بختیار، جن سے عشق کیا جائے انہیں نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے گھورا۔ ہو گیا مذاق مسٹر شمون، یا ابھی کچھ باقی ہے؟ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہونے والی زوجہ محترمہ۔ عجیب لہجے میں زعمانیت سے مسکراتا وہ ہانیہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ اف، اس بندے کی یہ کلر اسمائل! ہانیہ نے بمشکل نگاہیں چرائی تھی۔ وہ پورے دانتوں کی مسکراہٹ پاس کرتا اب انتہائی نزدیک آن کھڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے منہ سے نکلتی ٹھنڈی بھاپ ہانیہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شمون نے کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ حواس باختہ سی سانس تک روک گئی تھی۔ مجھے ضد پر مجبور نہ کرو ہانیہ بختیار۔ ہانیہ کے شرمندگی کے باعث تمتماتے گالوں پر اپنے ٹھنڈے ٹھار لبوں کا لمس چھوڑتا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ بائے ہنی، مگر آج رات سکون سے میرے پرپوزل کے بارے میں سوچنا ضرور۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اسے حیرت سے تک رہی تھی، جس کی ہیزر رنگ آنکھوں میں عجیب مقناطیسی سی چمک تھی۔
وہ سحر انگیز شخص اس پر اپنی شخصیت کا حساب ہونگتا جا چکا تھا، جبکہ وہ آنکھیں میز کر کھڑی ششدر رہ گئی تھی۔ داؤد گروپ کی شاندار عمارت کے گلاس روم آفس میں میٹنگ ایریا میں صوفے پر پیچھے کو سر گرائے آنکھیں موند کر بیٹھا، ہاتھ میں دبے سگار کے کش پر کس لگاتا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دماغ نئی سوچوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ جبھی اس کی پرسنل سیکرٹری اجلت میں آفس میں داخل ہوئی تھی۔ سر، کچھ دیر میں آپ کی بشیر انٹرپرائزز کے ساتھ میٹنگ ہے، آپ ریڈی ہیں؟ وہ سیاہ رنگ کوٹ پینٹ میں ملبوس اس کے مقابل کھڑی پروفیشنل لب و لہجے میں بولی تھی۔ رودابا، آج ہونے والی ساری کی ساری میٹنگز کینسل کر دو۔ ایک گہرا کش لیتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ بٹ سر، یہ میٹنگ… اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے۔ شٹ اپ اینڈ جسٹ ڈو اٹ ایز آئی سیڈ۔ وہ اپنی سرخی مائل آنکھیں واں کرتا شدت بھرے لہجے میں چنگھاڑا تھا۔ رودابا پورے وجود سے اچھل پڑی تھی۔ اوکے سر۔ وہ اس کے مزاج کا اندازہ لگاتی سرپٹ باہر کو دوڑی تھی، جبھی پیچھے سے ابھرتی اس کی سنجیدہ آواز نے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باہر جا کر سب کو بتا دو کہ اگلے 2 گھنٹے تک کوئی بھی میرے آفس میں نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی کتنا ہی ارجنٹ کیوں نہ ہو، وہ سرد لہجے میں تنبیہاً بولا تھا۔ اوکے سر۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تھی، جبکہ اس کا دماغ ٹائیگر میں اٹک گیا تھا۔ آخر وہ اگر زندہ تھا اور ریاض ابراہیم کا قاتل تھا تو وہ تھا کہاں؟ اور یہیں آ کر اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ او میرے خدایا، پھوہڑ لڑکی، تم نے پھر سے یہ گلاس توڑ دیا۔ ارے تمہارے باپ کے پیسوں کا ہے یہ کیا؟ یا پھر تمہاری ماں تمہارے لیے چھوڑ کر گئی ہے؟ وہ ایک بے ضرر سے کانچ کے گلاس کی خاطر تھپڑوں کی برسات کرتی اس کا چہرہ سرخ کر چکی تھی، جبکہ وہ معصوم مسلسل بلک رہی تھی، سسک رہی تھی، اپنے بھائی کو پکار رہی تھی، مگر وہ تو شاید بیوی کے سامنے سب کچھ بھول گیا تھا۔ کیا ہوا یار، اب کیوں مار رہی ہو اس منحوس کو؟ وہ ہاتھ میں بریف کیس پکڑے شاید ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اتنا دھن دولت روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود اس گھر میں ہاؤس ہیلپ کے نام پر ایک واحد اس کا ہی وجود تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اپنی اس ہڈ حرام بہن کو؟ ہمارا کھاتی ہے اور ہمیں ہی غراتی ہے، گھر کے 4 کام کیا کر دیتی ہے تو ساتھ ہمارا نقصان بھی لازمی کرتی ہے۔ وہ بالوں سے پکڑتی اس کا چہرہ ہوا میں بلند کر گئی۔ اس معصوم نے ترسی ہوئی نگاہوں سے اپنی ماں جائی کو دیکھا تھا۔ اچھا، تم دفع کرو اس منحوس کو اور بات سنو میری۔ وہ اسے اشارہ کرتا اپنے روم میں جا چکا تھا، جبکہ وہ سکڑی سمٹی سے بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر شاید خونی رشتوں کے ساتھ ساتھ قدرت کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ جاری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی شاہ زین ہے یا رپورٹر کی زندگی میں ماری ہے کسی نئے کردار نے انٹری؟ اور سب سے مزے کا کردار شمون۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ لڑکا ہانیہ کے پیچھے اتنا مجنون کیوں بنا گھوم رہا ہے؟ اور ہانیہ کے کردار کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ جناب، ہانیہ مظلوم ہے یا معصوم؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
تو ملتے ہیں نئی قص کے ساتھ. امید ہے آپ نے اس قص کو انجوائے کیا ہوگا. تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں